اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر یہود و نصارہ اور کفار مکہ کا ایک عقیدہ جو رہا اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور ایسے ہی ان نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور کفار مکہ نے شرارت کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا۔ خاص طور سے ان میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام قبیلہ بنو خزاعہ، اس قبیلے نے زیادہ شرارت کی۔ ان لوگوں نے کہا جیسے عورتیں پردہ میں رہتی ہیں اور بلا ضرورت باہر نہیں آتی، تو ویسے ہی فرشتے بھی اللہ ایک مخلوق ہے، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کا رد کیا۔ کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسا بٹوارا کرتے ہو، الکم الذکر ولہ الانثی، کہ تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ وہ لڑکیاں جن کی پیدائش میں تم کو عار محسوس ہوتا ہے، تلک اذن قسمت ضیزا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عجیب و غریب خطرناک بٹوارا۔ تو بہرکیف اس طریقے سے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کفار مکہ میں سے قبیلہ بنو خزاعہ نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے، کھانے میں شریک ہوتا ہے، پہننے میں شریک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جو بیٹا ہوتا ہے تو یہ آدمی کی زندگی میں اس کا سہارا ہوتا ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اس کا نائب مقام اور نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کو چاہیے جو محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے محتاج کو اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔ پھر مزید یہ کہ اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کیسے عیب ہے؟ اس انداز میں کہ بادشاہت میں بیٹا اپنے باپ کا شریک ہو جاتا ہے، جبکہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ، اکیلا مالک صرف پروردگار عالم ہے، لہٰذا اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ چاہے وہ عیب نیند ہو، چاہے وہ عیب اونگ ہو، چاہے وہ عیب جو ہے خدا اور مکر و دھوکہ اور جھوٹ ہو، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سبحان ہے تو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ رب فرماتا ہے وقالو، اور ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنائی، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ یہ تمام باتیں عیب ہیں، اور محتاج کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور محتاج ہونا یہ بھی عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اب یہاں پر ایک اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا جو غلام نہیں ہو سکتا، اور جو غلام ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ کہ باندی کے بطن سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے خود بھی آزاد ہوتا ہے، ماں کو بھی آزاد کرا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، تو انسان سارے اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اور جو مملوک ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جو بیٹا ہے وہ مملوک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ جب اللہ مالک ہے تو ساری چیز مملوک ہو گئی، اور جو مملوک ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتی، اور جو بیٹا ہے وہ مملوک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے حضور خضوع کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے کہ اولاد اس کے لیے ثابت مانی جائے، یا بیوی اس کے لیے ثابت مانی جائے، یا اس کے
اس کے جو ہے یہ رشتہ جیسے لوگوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس انداز میں ثابت کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا خالی ایک رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ عابد ہے اور اللہ معبود ہے، بندہ ساجد ہے اللہ مسجود ہے، بندے کو رزق ملتا ہے اللہ رزاق ہے، یہ رشتہ ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے۔ بہرکیف آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔